اور اب پیش ہے 10 بیویوں کی کہانی۔ 2 بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادان اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی اور نادانی کے تحت نہایت عاجز ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقے کی مصیبت سہیں گے، اور اب میں پردیس جاتا ہوں کہ شاید مجھ کو کوئی نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن بھی کٹ جائیں۔ اور یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر تلاش روزگار میں دوسرے شہر چلا گیا۔ اس کی زوجہ حد سے زیادہ پریشان تھی اور دل میں کہتی، اے پالنے والے، تو ہی رزاق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، مجھ کو کھانے کو کون دے گا؟ یہ مومنہ جب مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تمہارا بھائی تو تنہا چھوڑ کر پردیس ملازمت کے لیے چلا گیا، اور اب سوائے آپ کے گھر میں کہاں جاؤں؟ آپ ہی کا سہارا ہے اب تو۔ اور وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھابھی آئی ہے اور تم اس سے گھر کا کام کرواؤ، یہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اور اس کو جو تم اپنے کھانے سے بچے اس کو دے دیا کرو۔ اور مومنہ آفت رسیدہ اس کے گھر کام کرتی، بچوں کی خدمت اور تمام گھر کا کام اس کو کرنا پڑتا، اور اس کے باوجود بھی اس رئیس کی بیوی مومنہ کو تانے دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اسے دیتی، اور یہ وقت کی ماری اسی کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی اور رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو روتی، اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ رات بھر یہ دعا مانگ کر گزارتی تھی اور اپنی شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعا کرتی تھی، اور اسی حالت میں یہ مومنہ روتے روتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا بی بی نقاب پوش تشریف لائیں اور فرمایا، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر بے چین نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح و سالم تجھ سے آ کر ملے گا۔ تم جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنو۔ کہانی 10 بیویوں کی بہت مؤثر اور آزمائی ہوئی ہے۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے مریم، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہ اور برائیوں سے پاک اور صاف رکھا ہے، اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے چن لیا ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ ہماری شہزادی حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مرتبہ ان سب بیویوں سے افضل ہے۔ دوسری حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بنی اسرائیل کے خاندان کی لڑکی تھیں۔ ان کے باپ کا نام مرہم تھا۔ سارا گھرانہ بنی ابراہیم پہ تھا۔ بچپن سے ہی ان کی خدا پرستی کی تعلیم ہوئی تھی، اور ان مقدس بیوی کی شادی فرعون جیسے بد مزاج سے ہو گئی تھی۔ شاید خدا کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پرورش انہی کی گود میں ہو، نبی اللہ کی پرورش کافر کی گود میں نہ ہو۔ شادی سے پہلے فرعون اور انسانوں کی طرح انسان تھا، بعد میں سلطنت، خزانوں کی گرمی اور قوت سے خود کو خدا سمجھنے لگا۔ ایک دن کہنے لگا، دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے عجیب حالت۔ آسیہ نے کہا، مجھے صدمہ ہے کہ تو انسان ہو کر خود کو خدا منوانے لگا ہے۔ تو اس پر فرعون نے کہا، کیا تم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئی؟ آسیہ نے کہا، آج 40 سال ہو گئے۔ فرعون نے کہا، تجھے میرا خوف نہیں ہے؟ آسیہ نے کہا، مجھے تیرے خوف سے خدا کا خوف زیادہ ہے، میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔ یہ سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور آسیہ کو زمین پہ لٹا کر ہاتھوں پر مہر ٹھکوا دی، اور اگر کوئی دوسری عورت ہوتی تو چیختی چلاتی، مگر آپ نے کافر کی صحبت سے موت کو ترجیح دی۔ اے آسیہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا؟ اور چوتھی عورت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چھوڑ آئے تھے، بچہ سمیت
تنہا اور جہاں خدا کے سوا کوئی اور نہ تھا، پانی تک بھی نہ تھا، بچے کو تنہا چھوڑ کر 7 مرتبہ پہاڑی پر چڑھی اور اتری اور بچہ روتا رہا۔ جب بچے کا خیال آتا تو پانی کی تلاش میں چڑھ جاتی تھی اور آخرکار خدا نے خود انتظام کیا اور بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمائے زمزم جاری کر دیا، جس سے دنیا سیراب ہوئی اور شہر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جاتے تھے، آپ نے فرمایا ممکن ہے تو شیطان ہو، نبی اللہ بے قصور اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ایسی بیویاں تھیں جن کی تعریف خدا نے اور خدا کے پیغمبر نے کی ہے، چاہے سب کچھ جائے، عیش و آرام جائے، مگر ایمان نہ جائے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، برادران اسلام، جان جائے، عیش و آرام جائے، مگر ایمان نہ جائے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، کنبے کی سوگ نشین سیر کربلا حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا 72 کی سوگوار، اور حضرت سغرا تعالی عنہا جو اپنے کنبے سے ایسی جدا ہوئیں کہ پھر نہ ملی، بھائی کے مرنے کی خبر سن کر تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسیر کربلا، اپنے پیاروں کی سوگوار۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس قدر مظالم سہے، مگر یتیمی کا صدمہ نہ اٹھ سکا، اپنے باپ کے لیے رہائی کی تمنا میں تڑپ تڑپ کر قید خانے میں رحلت پائی۔ ان کی مصیبتوں کو مد نظر رکھ کر گریہ زاری کر کے یہ کہانی پڑھیں اور قدرت کی نظر ایک عنایت کا مشاہدہ کریں۔ یہ کہانی یہ ہے کہ ایک دن سید المرسلین کی جناب امیر المومنین نے شفیع روز جزا کو اپنا مہمان کیا، لیکن اس دن گھر میں فاقہ تھا۔ آپ تھوڑا سا جو کہیں سے قرض لائے اور جناب سیدہ کو دے کر کہا اور آج تمہارے بزرگوار میرے مہمان ہیں۔ معصومہ نے ان کو پیسا اور ان کی 6 روٹیاں پکائیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعد نماز مغرب تشریف لائے اور اپنے چچا اور نواسوں کو ساتھ لے کر دسترخوان پر بیٹھ۔ سیدہ نے 1 روٹی جناب فیضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور 5 پنجتن پاک بعد فراغت طعام جناب سیدہ نے حضرت سیدہ نے بزرگوار سے عرض کی، کل مجھے بھی سرفراز فرمائیے گا۔ حضرت نے قبول فرمایا اور اسی طرح نواسوں نے اپنے نانا کو مدعو کیا۔ ابن ابو طالب نے ہر روز سامان قرض سے کیا اور آپ جو بھی قرض لاتے جناب سیدہ پیستی اور پکاتی 6 روٹیاں، 1 حضرت فضا کو اور 5 پنجتن پاک کی۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی باری سے حضرت تشریف لے چلے تو دیکھا حضرت فضا در خانہ پہ کھڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تب حضرت فضا نے عرض کیا کہ یہ لونڈی اس قابل نہیں کہ آپ کو تکلیف دے، لیکن میں بھی امیدوار ہوں۔ آپ نے قبول کیا اور حضرت فضا نے بس صبر نداری کے کچھ مہیا نہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد دولت فضا میں تشریف لائے۔ سب تعظیم کو اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت فضا نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، کسی کو علم نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا، آج حضرت فضا کا مہمان ہوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے سے کہہ دیتی تو میں سامان مہیا کر دیتا۔ حضرت فضا نے عرض کیا، آپ تردد نہ فرمائیں، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ حضرت فضا ایک گوشے میں جا کر سجدے معبود میں گر گئیں اور کہنے لگیں، اے قاضی الحاجات، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مہمان کیا ہے، تجھے ایک واسطہ محمد وآل محمد کا، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہیں کہ نعمت ہے جنت سے بڑا ہوا رکھا ہے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا اور آپ نے پنجتن پاک کو شامل کر کے نوش فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ حالانکہ آپ جانتے تھے اور معلوم تھا آپ کو۔ حالانکہ حضرت جبریل علیہ السلام
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں بتا گئے تھے، آپ کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے گھر کی لونڈیاں بھی خدا کی ایسی پیاری محبوب ہیں کہ ان کے سوال کو بھی خدا رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سچی محبت سے سب کچھ مل سکتا ہے، خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر باوضو باخلوص نیت، اور جب تیرا شوہر آ کے تجھ سے ملے میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا، 10 بیویوں کی نظر کر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ اور ان بیویوں کے کیا نام ہیں جن کی نظر دلواؤں؟ تب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، دختر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھے طرح یاد رکھنا، حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور میری بیٹیاں یہ ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جناب ام کلثوم، جناب فاطمہ زہرا، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب سکینہ، مصیبت زادہ عفر رضیدہ، جن کو کربلا سے لے کر شام تک 7 مصیبتیں جھیلنی پڑیں، اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبت سہی، تازیانے کھائے۔ جو لوگ ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت کو طلب کریں، خدا بند عالم اس کی حاجت کو پورا کرے گا، اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب یہ مومنہ اپنے خواب سے بیدار ہوئی، وہ دن جمعرات کا تھا، وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم پاس بیٹھ کر جناب سیدہ بنت رسول خدا صلی اللہ تعالی سے کہانی سن لیا کرو۔ اس کی محلے کی عورتیں اس کے آس پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی شروع کر دی تو دن گزر گئے۔ کہانی کا 10واں دن آیا تو مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر بما مال و زر اس کے دروازے پر آیا۔ اس کے محلے والوں نے آ کر خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے اور بہت سا مال و زر لے کر آیا ہے۔ یہ مومنہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہائیں، پاک پانی لائی اور گھی، چینی، آٹا منگوایا اور میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا، اور اس کے لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نظر دلوائی۔ اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی، اپنی سہیلیوں کی طرف لے کر گئی، اور انہوں نے بہت احترام سے وہ نظر کے لڈو لے لے اور اپنے شوہر کی باورچ کے پاس وہ لڈو لے کر گئے کہ میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہوئی، میرا شوہر آ گیا ہے، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے، اس لیے یہ حصہ تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ اور پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے، میرے گھر سے لے جا۔ یہ بیچاری وہ لڈو واپس لے آئی اور اسے بھی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اور اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے، اس کے بچے مر گئے، غلہ اور سب سامان غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا تو اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی وقت گزر گئے تو اس نے کہا، یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، میں کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، دل میں سوچا کہ اسی کو پکا کر کھا لیں۔ جیسے ہی اس نے بھوسی کو چھوا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ اس نے بھوسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا، کہنے لگا، میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی ملے گی، میرا بہنوئی مجھے ملازم کرا دے گا۔ گھر کا تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا، وہ کسی سواری پہ جاتے، پیدل چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا، یہاں ٹھہر جاؤ، میں ہرے چنے توڑ لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی قوت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سے چنے کی ٹہنیاں اپنی بیوی کے ہاتھ میں لا کر دیں۔ جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا، چنے کی ٹہنیاں سوکھ کر گھاس بن گئیں۔ یہ عورت بہت گھبرائی۔ یہ دونوں اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھے۔ راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنوں کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک اور پیاس سے بےتاب تھا، گنے دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت میں سے توڑے، بیوی کو لا کر دیے اور کہا، اب تو مجھ سے بھی نہیں چلا جاتا، گنا کھا لو تاکہ ہمیں قوت مل جائے۔ جو بھی اس عورت نے گنے کو چھوا، فوراً جانوروں کا چارہ بن گئے۔ وہ فوراً اس کو یہاں پھینک کر آگے بڑھتی ہے۔ بڑی مشکل سے یہ لوگ اپنے بہن کے
घर पहुंचे। उसकी बहन ने आकर पलंग बिछा दी और वो दोनों बैठ गए। बहन के घर खाना पका और सब घर वालों ने खाया। और बाद में उसकी बहन को याद आया और अपने नौकर को कहने लगी, और अगर कुछ खाना बचा हो तो मेरी भाभी को दे आओ। और नौकर ने पतीली में जो कुछ था पूंछ कर उन दोनों को दे दिया। और ये दोनों लोग कई दिन के भूखे थे और खाना देखकर बहुत खुश हुए। और उसकी बीवी ने कहा, उठो, ये खाना खुदा ने कई दिन बाद दिया है, खा लो। और जैसे ही उसकी बीवी ने हाथ धोकर खाना खाने के लिए रोटी का टुकड़ा तोड़ा तो वो क्या देखती है, ये खाने में से सख्त बदबू आ रही है। खाना सड़ गया। ये दोनों अपना सर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, या अल्लाह, कब तक हम इस तरह भूखे रहेंगे, हमारी जान निकली जाती है। उसकी बीवी ने खाने को दफा कर दिया और दोनों भूखा रह गए। रात जिस तरह गुजारी, सुबह हुई। शोहर ने बीवी से कहा, यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, चलो उसके घर चलें, देखो इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद करता है। ये दोनों बादशाह के यहाँ गए। खबरदार ने इतला दी, हुजूर आपके यहाँ एक मर्द और एक औरत आया है, बहुत बुरी हालत से हैं। वो कहता है मेरी तरफ से बादशाह से अर्ज करो कि वो मुझसे मिल लें। बादशाह ने मुलाजिम से उन दोनों को अंदर बुलाया और उसको पहचान लिया और उसको एक अलग कमरा दिया और कहा, और हमारे मेहमान को 7 रंग का खाना भेजो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक 7 हुआन उनके आगे आए। बीबी ने उसे बोला कि अल्लाह ने हमको नेमत भेजी है। बीबी हाथ धोकर हवान पर आके बैठ गई। जिस खाने को हाथ लगाती वो सड़ जाता था। गर्ज के तमाम खाना सड़ गया और कीड़े नजर आने लगे। उसका शोहर हैरान हो गया, आखिर ये माजरा क्या है? अगर हम बादशाह से शिकायत करते हैं तो बादशाह नाराज होगा कि ताज़ा खाना भेजा, तुम हमको बदनाम करते हो। उसका शोहर बहुत घबराया और बीवी से कहने लगा, अब मैं क्या करूं? इतना बहुत सा खाना सड़ गया है, बादशाह कहेगा इन लोगों ने क्या जादू कर दिया। गर्ज ये कि दोनों खाना लेकर बाहर गए और जमीन में दफन कर दिया और नौकरों से कहा, बर्तन वापस ले जाओ। उसका शोहर बहुत ही हैरान था कि इलाही ये माजरा क्या है। ये औरत बहुत घबराई और जाकर सहन में बैठ गई। बादशाह की लड़की गुस्ल करने जा रही थी। बादशाह की बीवी ने कहा, मैं भी गुस्ल करूंगी। गर्ज ये कि वो दोनों गुस्ल करने लगे और दोनों ने अपने गले के चंदन हार उठाकर खोटी पर टांग दिए। यूं ही हार टांगे, खोटी ने फौरन हार निकल लिए। ये वाकया देखकर बादशाह की बीवी और बेटी सख्त मुतासिर हुई। ये औरत भी बैठी हुई थी और घबरा कर अपने शोहर के पास गई और कहने लगी, अब तो खुदा खैर करे। उसके शोहर ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने चंदन हार का वाकया सुनाया। अब यहाँ से जल्दी चलो कि बादशाह इस इल्जाम में हमको जेल भेज दे या कत्ल करवा दे। ये दोनों बगैर इतला किए बादशाह के यहाँ से चल खड़े हुए। चलते चलते दरिया के किनारे पहुंचे और वहां जाकर दोनों बैठ गए। उसका शोहर बीवी से कहने लगा, ना मालूम हमसे क्या खता हुई है कि हमारे ऊपर ऐसा अजाब नाजिल हुआ है। बीवी कहने लगी, मुझसे एक गुनाह जरूर हुआ है। शोहर ने कहा, तुमसे क्या खता हुई है, मुझसे बयान करो। बीवी कहने लगी, जब तुम्हारा भाई परदेश गया था मुलाजमत करने और उसका कहीं पता ना था और तब तुम्हारी बावज बहुत परेशान रहती थी तो उसने ख्वाब देखा था। तो एक बीबी नकाबपोश आई है, उन्होंने फरमाया, तू 10 बीबियों की कहानी सुन। 10वें दिन तेरा शोहर आ जाएगा और बहुत सामान और दूसरी चीजें लेकर आएगा। तब तुम्हारी बावज ने जुमेरात के दिन 10 बीबियों की कहानी सुनी और 10वें दिन तुम्हारा भाई आ गया। तब तुम्हारी बावज ने वजू किया, घी और गेहूं की रोटियां पकाई और उसका मलीदा करके 10 लड्डू तैयार किए और 10 बीबियों की नजर दिलवाई। तुम्हारी बाबाजी ने सबको तकसीम किए और एक लड्डू मेरे हिस्से का लेकर आई। मैंने वो लड्डू नहीं लिया और उससे कहा कि मैं ऐसी ईंट और पत्थर की खाने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी बाबाज उस लड्डू को वापस ले गई। बस ये गुनाह मुझसे हुआ है और जब से ही हम पर ये मुसीबत नाजिल है। शोहर ने कहा, ए कमबख्त, तुमने ऐसे गुरूर और तकब्बुर के कलमात कहे, जल्द ही तौबा कर और माफी मांग ताकि हमको इस मुसीबत से नजात मिले। वो औरत उसी नहर पर गुस्ल करने गई, वजू किया, नमाज पढ़ी और रो रो कर दुआ मांगी और कहने लगी, ऐ बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद कीजिए। उसका शोहर कहने लगा, हमारे पास कुछ मैसर नहीं है, हम किस पे नजर दिलवाएं? ये कहकर वो रोने लगा। उसने नहर से रेत निकाल कर 10 लड्डू रेत के बनाए और उन 10 बीबियों के नजर उस रेत के लड्डू पर थी। बाइजाज़े जनाब सैयदा
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دونوں زن و شوہر درود پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا اب جلدی سے گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر جا کر کیا دیکھتے ہیں، ان کا مکان اصلی حالت پر ہے، بچے زندہ ہو گئے ہیں، نوکر اس کے گھر کے کام میں مشغول ہیں، گلہ وغیرہ جس طرح بڑا ہوا تھا ویسے ہی بڑا ہوا ہے، اور بچے تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو بچے دیکھ کر خوش ہو گئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرنے لگے۔ اے میری بیویوں، جس طرح اپنی اس عورت کی خطا معاف کی، کن مومنوں کی خطائیں معاف ہوں اور مرادیں پوری ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔